صفحہ نمبر 310 310 سیرت النبی جلد اول۔ خطبہ کے اصولی مطالب، یہ ویلاگ فتح مکہ کا۔ فتح مکہ کا اس سے پہلے ہم فتح مکہ رمضان المبارک سن 8 ہجری بمطابق جنوری 630 عیسوی، ان فتحنا لک فتحا مبینہ، اس کا ایک ویلاگ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، خطبہ فتح۔ یہ اس کا دوسرا ویلاگ ہے جس کا ہیڈنگ ہے خطبہ کے اصولی مطالب۔ خطبہ کے اصل مطلب کیا ہے، کیوں بیان کیا گیا، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول صفحہ نمبر 310۔ خطبہ کے اصولی مطالب، یعنی خطبہ کے اصل مطلب کیا ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کے خون کا انتقام لینا خاندانی قرض قرار پا جاتا تھا، یعنی اگر اس وقت قاتل نہ ہاتھ آ سکا تو خاندانی دفتر میں مقتول کا نام لکھا جاتا اور سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی انتقام کا فرض ادا کیا جاتا تھا۔ قاتل اگر مر چکا ہے تو اس کے خاندان یا قبیلہ کے آدمی کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح خون بہا کا مطالبہ بھی آبا ان جدن چلا آتا تھا، خاندانی نسلوں سے، باپ دادا سے چلا آ رہا تھا۔ یہ خون کا انتقام عرب میں سب سے بڑے فخر کی بات تھی۔ اسی طرح اور بہت سی لغو یعنی جھوٹی باتیں مؤخر قومی میں داخل ہو گئی تھیں۔ اسلام ان سب کو مٹانے کے لیے آیا تھا اور اس بنا پر آپ نے اس طریق انتقام اور خون بہا اور تمام غلط مؤخر کی نسبت فرمایا کہ میں نے ان کو پاؤں سے کچل دیا ہے، یعنی یہ جتنا کچھ ہے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں اور میں نے ختم کر دیا۔ عرب اور تمام دنیا میں نسل اور قوم و خاندان کے امتیاز کی بنا پر ہر قوم میں فرق مراتب قائم کیے گئے تھے۔ جس طرح ہندوؤں نے 4 ذاتیں قائم کیں اور شودر کو وہ درجہ دیا جو جانوروں کا درجہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بندش کر دی کہ وہ کبھی اپنے رتبہ سے ایک ذرہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان جو اس نے تمام دنیا پر کیا مساوات عام قائم کرنا تھا، یعنی عرب و عجم، شریف و ذلیل، شریف و رذیل، شاہ و گدا سب برابر ہیں، ہر شخص ترقی کر کے ہر انتہائی درجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ اس بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور پھر توضیح فرمائی کہ سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ خطبہ کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے، ان میں وہ حوصلہ بلند بھی تھے، ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے پیش رو تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں، وہ بھی تھے جن کی تیغ و ثنا سے پہ کر قدسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریگ پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور خوف انگیز لہجہ میں پوچھا، تم کو کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شکی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج شناس تھے۔ پکار اٹھے کہ اخن کریم وابن اخی کریم، تو شریف بھائی ہے اور شریف برادر زادہ ہے۔ ارشاد ہوا، لا تثریب علیکم اليوم ذهبوا فانتم طلقا، تم پر کچھ الزام نہیں، جو تم سب آزاد ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں تم پر کچھ الزام نہیں،
جو تم سب آزاد ہو۔ کفار مکہ نے تمام مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ طاقت کا وقت تھا کہ ان کو ان کے حقوق دلائے جاتے، لیکن آپ نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے مملوکات سے دستبردار ہو جائیں۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ نے بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دی۔ وہی سرکش جو ابھی رام ہو چکے تھے، ان کی آتش غیرت پر مشتعل تھی، ان کی آتش غیرت پھر مشتعل تھی۔ عتاب بن اسید نے کہا، خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ حضرت عتاب رضی اللہ بعد کو مسلمان ہوئے۔ ایک اور سردار نے کہا، اب جینا بیکار ہے۔ مقام صفا میں آپ ایک بلند مقام پر بیٹھے تھے، جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ مردوں کی باری ہو چکی تھی تو مستورات آئیں۔ عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ تھا کہ ان سے ارکان اسلام اور محاسن اخلاق کا اقرار لیا جاتا تھا، پھر پانی کے ایک لبریز پیالہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک ڈبو کر نکال لیتے تھے۔ آپ کے بعد عورتیں اسی پیالے میں ہاتھ دھو ڈالتی تھیں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہو جاتا تھا۔ ان مستورات میں ہند بھی آئیں۔ یہ وہی ہند ہے جو رئیس العرب عتبہ کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ کی ماں تھی۔ حضرت حمزہ کو اسی نے قتل کرایا تھا اور ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبا گئی تھیں۔ وہ نقاب پہن کر آئیں۔ شریف عورتیں عموماً نقاب پہنتی تھیں، لیکن اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی اس کو پہچاننے نہ پائے۔ بیعت کے وقت اس نے نہایت دلیری بلکہ گستاخی سے باتیں کیں جو حسب ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہندہ بولی، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا، لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوری نہ کرنا۔ ہندہ بولی، میں اپنے شوہر ابو سفیان کی ماں میں سے 2-4 آنے کبھی لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند بولی، ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ روسائے قریش میں 10 شخص تھے جو قریش کے سرتاج تھے۔ ان میں صفوان بن امیہ جدہ بھاگ گئے۔ عمیر بن وہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ رئیس العرب مکہ سے جلا وطن ہو جاتا ہے۔ آپ نے علامت امان کے طور پر اپنا امامہ عنایت کیا۔ عمیر جدہ پہنچ کر ان کو واپس لائے۔ حنین کے مارکہ تک یہ اسلام نہیں لائے، بعد کو مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن زبعرہ عرب کے مشہور شاعر جو پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجویں کہا کرتے تھے اور قرآن مجید پر نکتہ چینیاں کرتے تھے، نجران بھاگ گئے لیکن پھر آ کر اسلام لائے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ یمن چلے گئے، لیکن ان کی حرم ام حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لی اور جا کر یمن سے لائیں۔ یہ واقعہ ابو جہل سے کہنے کے قابل نہیں کہ اس کا جگر بند کفر کی گود سے نکل کر اسلام کی آغوش میں آ گیا، اور اب ہم اس کو حضرت اکرمہ رضی اللہ کہتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔